آج کے ولاگ میں آپ سنیں گے کہ نبوت کے دعویٰ کے علاوہ مرزا قادیانی نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ یعنی ایک تو وہ مرزا قادیانی کی زندگی کا رخ ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن آج آپ یہ بھی سنیں گے کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کے دعوے کے علاوہ خدائی تک کا، اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہوا تھا، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ اس نے خدا کا بیٹا ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا، اور اس کے متعلق آپ مکمل تفصیلات سنیں گے۔ آج کے ولاگ کے اندر آپ یہ بھی سنیں گے کہ پوری دنیا میں ختم نبوت کا پیغام پہنچانے کا طریقہ اصل میں کیا ہے، کیونکہ قادیانی ابھی اردو زبان کے علاوہ افریقہ کے اندر، ترکی کے اندر اور عرب کنٹریز کے اندر اور یورپ کے مختلف کنٹریز کے اندر ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور بہت بڑی تعداد ان کی اور ان کے جو مبلغین ہیں، مربیت رات ہیں، وہ مختلف زبانوں کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، وہ آج آپ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی ہم یہاں پہ سنیں گے کہ پاکستان اور افواج پاکستان کے دشمن حقیقت میں کون ہیں۔ ابھی چونکہ پاک بھارت کی جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ کے تناظر کے اندر جو پوسٹنگ ہو رہی تھی، جو افواج پاکستان کے خلاف جو لوگ بول رہے تھے، وہ لوگ اصل میں ہیں کون سے؟ اور جناب ختم نبوت کے مبلغین مولانا ظفر اللہ شاہ صاحب اور دیگر حضرات نے اس کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالی ہے، تو آپ آج اس کے بارے میں سنیں گے۔ آپ یہ بھی سنیں گے کہ مرزا قادیانی کی زندگی کے جو خفیہ حقائق ہیں کہ جن سے عام لوگ واقف نہیں ہیں۔ عمومی طور پہ آپ مرزا قادیانی کو جس طریقے سے جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے کہ جس سے آپ کو آگہی نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے۔ تو آج کے اس ہمارے ایپیسوڈ کے اندر، ولاگ کے اندر آپ یہ سنیں گے کہ مرزا قادیانی کی زندگی کے خفیہ حقائق کون سے ہیں، اور اس کے زندگی کے خفیہ معاملات ایسے کون سے تھے کہ جس سے یہ خود قادیانی مربی حضرات کو بھی علم نہیں ہے۔ جناب ولاگ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، تو آپ ہماری ویڈیو کو آپ لائک کیجئے، آپ شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے، اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے۔ روزانہ رات کو ہم اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر لائیو آتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ڈسکشن کرنی ہے، کوئی مکالمہ کرنا ہے، کوئی مباحثہ کرنا ہے، کوئی ڈیبیٹ کرنی ہے، تو آپ رات والی لائیو سٹریم کے اندر آ سکتے ہیں۔ ادب کے دائرے میں رہ کے، تہذیب کے دائرے میں رہ کے آپ گفتگو کیجئے، آپ کو اجازت ہے۔ آپ اپنا موقف پیش کیجئے، اور پھر آگے سے جو مسلمانوں کا موقف ہے وہ بھی آپ دلائل کی روشنی میں سماعت کیجئے۔ آئیے جناب ولاگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کے اوپر بھی اگر بات کریں کہ جزا اور سزا کے دن کا، تو ان پہ بھی ہمارا ان کے ساتھ ڈفرینس ہے بھائی، فرشتوں کے اوپر بھی ہمارا ان کے ساتھ ڈفرینس ہے، تقدیر کے اوپر بھی ہمارا ان کے ساتھ ڈفرینس ہے۔ تو ہم کس چیز کو الیبوریٹ کریں گے؟ تو ایک دن پلیز آپ ایسا ایک پروگرام رکھیں جس کے اندر ہم ایمانیات جو بیسک فاؤنڈیشنز ہیں اس کا ان کے ساتھ کمپیریزن کرا جائے کہ کہاں سے ہماری ان کے ساتھ ڈفرینسز ہیں۔ تو یہ میرا ایک چھوٹا سا اوپینین تھا، باقی آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے۔ جی ویس بھائی جزاک اللہ خیر۔ میں صرف مفتی صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک صرف بات، بٹ صاحب میں نے صرف اس لیے آپ کو خود میں نے انوائٹ کر کے آپ کو بلایا ہے چونکہ مجھے اوپن آئی بھائی نے کہا کہ آپ کو میں وضاحت کر دوں۔ بٹ صاحب ابھی آپ گفتگو جس نہج پہ لے کے جا رہے تھے نا، اس کے بعد وہ نہ آپ کے لیے بہتر تھا نہ کسی اور کے لیے بہتر تھا، چونکہ آپ کو شاہ صاحب مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ دیگر انبیاء کے حوالے سے بات نہ کریں، لیکن آپ نہیں رک رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں آپ جذبات میں آ کے وہ باتیں کرتے جس کا کسی کو نہ فائدہ ہے، اس کا صرف اور صرف وہ چیزیں بدنامی کا باعث بنتی ہیں۔
تو صرف میں نے آپ کو اوپر بلا کے، چونکہ مجھے اوپن آئی بھائی نے کہا کہ بھئی میں آپ کو واضح کر دوں کہ بھئی آپ کی بہتری کے لیے آپ کو ہم نے براڈ سے، میں نے خود اتارا تھا کہ بھئی ابھی آپ نے جو گفتگو شروع کی ہے نا اس کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بٹ صاحب؟ جی آپ مجھے جواب دینے دیں. آپ کو کس نے کہا تھا کہ میرے سامنے ایک ایسے مولوی کو بٹھائیں جو اشتعال انگیزی کرتا ہے؟ ابھی دیکھیں یار، ابھی دیکھیں، کوئی سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی یار. اب اوپن آئی بھائی آپ مجھے خود بتائیں ذرا یار، میں ان کو کرٹسی کے طور پہ اوپر لے کے آپ کے کہنے پہ دیکھ لے. اب یہ ہوتا ہے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ ان کو واضح کر دیں. اب کتنے ایسے انداز میں ان کو بات بتائی، لیکن دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اوپن آئی بھائی اب میں آپ کے ہی چھوڑ دیتا ہوں یار، اب اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں. مفتی مبشر شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جناب یہاں پہ کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ بھائی بات کر رہے تھے کہ قادیانی اور مسلمانوں کے عقیدے کے اندر جو میجر اختلافات ہیں وہ کوئی ایسی براڈ رکھی جائے کہ جس کے اوپر بتایا جائے. ویسے تو ابھی تک کی موجودہ صورتحال میں تو یہ ہے کہ ہر چیز واضح ہو چکی ہے اور ساری دنیا کو تقریباً پتہ چل گیا ہے کہ کیا اختلافات ہیں. مزید پھر تھوڑا سا ہم بیچ میں ایڈ کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں. جی جی اب دیکھیں اسلام کی جو بنیادی چیز ہے وہ ہے توحید، یعنی اللہ کو ماننا اور اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے اندر کامل ماننا کہ ذات کے اعتبار سے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور غیر مجسم ہے، اور وہ جناب وہ ذات ہے کہ کل کائنات کا خالق اور مالک وہ ہے. تو توحید کے متعلق اور اللہ کے متعلق مختصر سا تعارف کافی ہے. ویسے اگر عقیدے کے اوپر مزید گفتگو کی جائے تو اس کے اوپر گھنٹوں چاہیے ہوں گے. اب قادیانی جو ہے نا وہ آیا اس اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، کیا اسی طریقے سے مانتے ہیں جو جیسے مسلمان مانتے ہیں ذات اور صفات کے اعتبار سے؟ تو تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے یہ میرے سامنے کتاب کھلی ہے، روحانی خزائن جلد 5 اور صفحہ 564 ہے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ عَيْنَ اللَّهِ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ. وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک منام کے اندر اپنے آپ کو رَأَيْتُنِي، میں نے دیکھا اپنے آپ کو منام میں، عین اللہ، حقیقی اصلی اللہ بنے ہوئے دیکھا. آگے اس منام کی تعبیر کرتا ہے واؤ ڈال کے، وہ کہتا ہے وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ، اور میں نے یقین کر لیا کہ میں ہی ہوں، میں اللہ ہی ہوں. اب یہ جو صفحہ ہے نا 564، اس کے آگے 2 صفحے اور پڑھنے ہیں اور کسی عالم دین سے پڑھیے گا کیونکہ وہ عربی کے اندر لکھے ہوئے ہیں تو وہ پھر آپ کو ترجمہ کر کے بتائیں گے. اب ان 2 صفحوں 3 صفحے ٹوٹل 3 صفحوں کے اندر میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے جب میں اللہ بن گیا تو اب میں نے چاہا، جب میرا ارادہ باقی نہ رہا، میں کچھ بھی نہ رہا، میری ذات جو ہے اللہ کے اندر فنا ہو گئی، تو پھر جب چونکہ میں اللہ بن چکا تھا، حقیقی اللہ بن چکا تھا، تو میں نے کہا کہ اب اس کائنات کو میں از سر نو تخلیق کرتا ہوں. کہتا ہے کہ پھر میں نے سب سے پہلے آسمانوں کی طرف بڑھا اور میں نے سورج بنایا، چاند کو میں نے تخلیق کیا، ستاروں کو میں نے تخلیق کیا، آسمانوں کو میں نے تخلیق کیا، جنت اور دوزخ کو میں نے تخلیق کیا. جب میں نے کہا کہ یہ آسمان اب تخلیق پا گئے ہیں تو پھر اب میں زمین کی طرف بڑھا کہ زمین کو بھی میں ایک نیا وجود بخشوں گا. کہنے لگا کہ جب میں زمین کی طرف آیا تو آدم کو میں نے تخلیق کیا، حضرت آدم علیہ السلام، اور یہ جتنی بھی انسانیت ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو پتہ کیا چلا کہ تمام انسانیت کو مرزا قادیانی نے تخلیق کیا. اب یہ ایک حوالہ ہی بتاتا ہے، صرف ایک حوالہ، زیادہ گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس کو ایک بات بھی سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تو 1000 حوالہ بھی اس کو دے دیں گے، اس کو سمجھ تو آنی کوئی نہیں. درست. تو یہ ایک چیز ہی قادیانیوں کو مسلمانوں سے جدا کرتی ہے، الگ کرتی ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے مسلمانوں میں کہ کل ہو اللہ احد، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء،
ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کل کائنات کا خالق اور مالک اللہ پاک کی ذات، اور ان لوگوں نے مرزا قادیانی کو اللہ بنا لیا اور خدا بنا لیا۔ یہی چیز وہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 103 کے اوپر بھی کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ اب مجھے بتائیے کہ اس سے بڑی اور کون سی بات کریں گے ہم؟ اب 2-3 حوالے، یہ تو خدائی کا حوالہ تھا۔ اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں، البشرا ہے صفحہ 49 ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے اس ماہ والا دی، کہ خدا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے مرزا قادیانی کو کہ اے میرے بیٹے سن، یعنی مرزا قادیانی اللہ کا بیٹا بن گیا ہے، ابن اللہ بن گیا ہے، اور یہ خالص شرک ہے بھائی، شرک ہے۔ اچھا، یہی وہ عقائد ہیں کہ جن کو موجودہ سوشل میڈیا کے اوپر مرزا جونیئر جیل میں پھیلا رہا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ 60 سال کی مجھے عمر دے دو تو میں تم لوگوں کو منی خدا بنا دوں گا اور کن فیکون کی صلاحیت دے دوں گا۔ یہ قادیانی عقیدہ ہے۔ یعنی آج سے 100 سوا 100 150 سال پہلے مرزا قادیانی نے لوگوں کو مشرک بنایا، اور 150 سال کے بعد مرزا جونیئر جیل میں جیلم کے اندر اکیڈمی کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو مشرک بنا رہے، اور وہ تھے جناب قادیان کے مشرکین، اور یہ ہے جہلم کے مشرکین۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو آپ نے جو آپ نے بتایا کن فیکون کے حوالے سے، کیا یہ بات درست ہے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ کن فیکون کی ان کو دے دی گئی ہے صفت جو ہے؟ جی بالکل، روحانی خزائن ہے جلد 22 ہے صفحہ 714 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے، یہ بھی عربی کے اندر ہے، اس کا پورا رسالہ ہے الخاتمۃ الاستفتاء، تو اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ یہ وہی نازل ہوئی ہے مرزا قادیانی کے اوپر کہ انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، کہ اے مرزا قادیانی جب بھی تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو بس کن کہا کر، تو بس فیکون وہ کام ہو جایا کرے گا۔ اور حیرت کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں، اور اللہ پاک نے یہ کن فیکون جو ہے نا، یہ اپنے لیے بار بار فرمایا کن فیکون، اور یہ کن فیکون جو ہے نبیوں کے لیے نہیں کہا، نبیوں کے لیے نہیں کہا، اپنے لیے بار بار وہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور کئی آیات ہیں اس کے اوپر۔ یہ البقرہ کی آیت نمبر 117 کے اندر دیکھ لیں، آل عمران کی آیت 47 کے اندر دیکھ لیں، آپ دیکھیے آل عمران کی آیت 59 کے اندر، آپ دیکھیے الانعام کی آیت 73 کے اندر، النحل کی آیت 40 کے اندر، مریم کی آیت 35 کے اندر، یاسین کی آیت 82 کے اندر، غافر کی آیت 68 کے اندر۔ یہ اللہ نے اپنے لیے ارشاد فرمایا اور نبیوں تک کے لیے نہیں فرمایا، اور یہ خاص اللہ پاک کی صفت ہے کہ جو اللہ پاک نے اپنے لیے ارشاد فرمائی ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے یہ صفت دی گئی۔ اور آگے سے حیرت کی بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مرزا قادیانی کے جو دعویٰ جات ہیں نا، وہ لاتعداد ہیں، لاتعداد۔ اگر میں 2 لفظوں کے اندر اس کو سمجھانا چاہوں تو وہ یہ ہیں کہ خود اللہ پاک کی ذات کا دعویٰ، اور اللہ پاک کی ذات کے علاوہ مخلوقات ہیں، اور کل مخلوقات ہونے کا دعویٰ مرزا قادیانی کے ملیں گے، یعنی لاتعداد دعویٰ جات۔ ہر چیز مرزا قادیانی کہتا ہے وہ میں ہی ہوں۔ تو قادیانی کیا کرتے ہیں، اس لاتعداد دعویٰ جات میں سے ایک دعوے کو بیچ میں سے لیتے ہیں۔ جو مسروری گروپ ہے وہ کہتا ہے جی مرزا قادیانی نبی ہے، اور جو لوری گروپ ہے وہ کہتا ہے وہ مجدد ہے۔ مطلب یہ ایک ایک دعوے کو لیتے ہیں، تو یہ وہ لاتعداد دعویٰ جات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جی یعنی شاہ صاحب، آپ نے یہ جو اویس بھائی نے سوال کیا کہ بھئی جو اسلام کے عقائد اور ان کے جو عقائد ہیں، اس میں سے آپ نے عقیدہ توحید کے بارے میں ہی لوگوں کو بتا دیا حوالہ جات کے ساتھ کہ مرزا غلام قادیانی نے خود کو زمین و آسمان کا خالق بھی کہا، کن فیکون کی صلاحیت بھی اس کے پاس ہے،
تو اب اس کی موجود اور خود کہا کہ پھر میں نے- آگے دیکھیے، چلو ایک اور حوالے کو ایڈ کر دیتے ہیں. جی جی روحانی خزائن ہے، جلد 16 ہے، صفحہ 55 اور 56 اٹھا کے دیکھ لیجئے. وہ کہتا ہے وَآتِیتُ صِفَةَ الْأَفْنَاءِ وَالْأَحْيَاءِ مِنَ الرَّبِّ الْفَعَالِ، کہتا ہے اور مجھ کو فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے، اور یہ صفت خدا کی طرف سے مجھ کو ملی ہے. افنا کرنا، کسی کو زندہ کرنا یا مارنا، یہ تو اللہ کی صفت ہے. وہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی زندگی بخشتا ہوں یا فنا کرتا ہوں، وہ میں کرتا ہوں. بتائیے، اچھا یہ قادیانیوں سے کبھی آپ لوگوں نے سنا کہ کوئی بندہ مرے تو یہ کہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے فلاں کو مار دیے، حضرت مرزا جی کی کرپا سے یہ بندہ فلاں مر گئے؟ یا کوئی ان کے گھر میں بچہ جمتا ہو تو کہتے ہو جی حضرت مرزا جی نے یہ بچے کو جمایا ہے اور بچہ یہ دیے. کیوں نہیں کہتے؟ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو کیوں تم نے دھوکے کے اندر، فراڈ کے اندر رکھا ہوا ہے؟ یہی تھی وہ باتیں جو 1974 کی اسمبلی میں ڈسکس ہوئی تھی. سب کچھ آپ کو وہ اسمبلی کی کاروائی جو چھپی ہوئی ہے وہ آپ کو مل جائے گی. یہی سوالات تھے. اور وہاں پہ ایک بات اور بھی بتا دوں کہ پوری اسمبلی کی کاروائی اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ کوئی قرآن و حدیث ذکر نہیں ہوا. یہ قادیانی جو کہتے ہیں قرآن حدیث سے بات کریں، اور یہ جرت نہیں ہوئی وہ مرزا ناصر کو کہ وہ کہہ سکے کہ بھائی نہیں قرآن حدیث سے بات کرو، ذرا قرآن حدیث سے بات کرو. آج قادیانیوں نے یہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے اور لوگوں کو بس گورکھ دندے کے اندر پھنسایا ہوا ہے. اور پوری اسمبلی کی کاروائی 5 جلدیں موجود ہیں، دیکھ لیں. مولانا اللہ وسایہ صاحب نے چھاپی ہے، نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے. ایک جملہ، ایک پیرا بھی نہیں ملے گا حیات مسیح، وفات مسیح اور ختم نبوت کے اوپر. انہوں نے گورکھ دندے کے اندر لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے. ادھر مرزا قادیانی کی ذات ڈسکس ہوئی تھی، اس کی کرتوتیں ڈسکس ہوئی تھی. جی امتیاز. اچھا شاہ صاحب، اگر ایک بات کی آپ ہمیں رہنمائی کر دیں، چونکہ ماشاءاللہ آپ کو تقریباً 2 دہائیاں آپ کی اسی میدان میں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے گزر گئیں. یہ جو سارا آپ نے کلیئر کفر مرزا غلام احمد قادیانی کا لوگوں کے سامنے رکھا، آپ نے جب بھی یہ کفر ان کے مربیان کے سامنے رکھا تو آگے سے کیا جواب ملا؟ مجھے جی مولوی کی بات سمجھ نہیں آنی، یہ روحانی باتیں ہیں. جب بھی کوئی دنیا کا کوئی مسئلہ چھیڑ لیں، آگے سے جواب یہ ملتا ہے مولوی جی آپ کیوں نہیں یہ سمجھ آنی، یہ روحانی بات ہے. بھائی اس میں کون سی روحانیت گھس گئی ہے؟ ابھی دیکھیں 26 مئی آنے والا ہے. 26 مئی کو مرزا قادیانی لاہور میں ٹٹی متر کرتے مر گئے ہیں، اور اس کو مطلب یہ کہتا ہے مجھے وہی نازل ہوئی ہے کہ ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے. مکہ اور مدینہ اس کو پوری زندگی دیکھنا تک نصیب نہ ہوا. جب قادیانیوں سے ابھی آپ بات کر لیں، ابھی کر لیں کسی قادیانی سے کہ وہ لاہور میں ٹٹی متر کرتے کیوں مر گئے ہیں، اس نے تو مرنا تھا مکے اور مدینے کے اندر. تو آگے سے قادیانی کہے گا او ہو مولوی جی یہ روحانی بات ہے، یہ مولوی جی تمہیں نہیں سمجھ آتی. ابے یار چل مان لیتے ہیں یہ روحانی بات ہے، تمہیں سمجھ آ گئی ہے وہ سمجھا دے. جو تمہیں سمجھ آئی ہے وہی سمجھا دے، وہ نہیں سمجھائیں گے ہی بھی نہیں. جی اچھا، ابھی نا نیچے میں دیکھ رہا ہوں شاہ صاحب کے بجائے اس کے کہ اس چیز پہ غور کرتے جو آپ نے سارے حوالہ جات دیے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ان کی جو نا زبان ایسے ہے، فلانا ہے، یہ ہے. اور خدا کے بندو آپ جا کے جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہی قادیانی وہ ڈرامہ ہے، طریقہ واردات ہے. ابھی دیکھیں جنگی حالات چل رہے ہیں، اور یہ مودی جو ہے نا اور اس کی گورنمنٹ اور اس کے چینلز جو ہیں وہ یہ قادیانیوں والا کردار ادا کر رہے ہیں. مطلب یہ لتر کھا کے سب کچھ حقائق پوری دنیا جس کو تسلیم کر کے یہ پاکستان کی فتح کو، وہ ابھی بھی ان کا میڈیا بیٹھا ہے، وہ کہتے نہیں ہوئے بھائی کچھ نہیں، اسی جیت گئے، ہم تو فاتح ہو گئے. یہی قادیانی کرتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہوئے، سب کچھ سمجھتے ہوئے. حتیٰ کہ ہمیں تو ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ یقین مانیے قادیانی کو جب حوالہ دیا اس نے کہا میں نہیں مانتا. میں نے کہا کہ اصل کتاب کو مانتے ہو؟ میں نے کیمرہ آن کر کے اصل کتاب اوریجنل ہارڈ کاپی ان کی اپنی چھپی ہوئی دکھائی. وہ کہتا ہے نہیں یہ مولوی جی تمہارا اپنا ہی پریس کوئی لگا ہوا ہے، یہ تم نے آپ ہی چھاپی ہے. میں نے کہا چل ٹھیک ہے، چلو یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا اپنی ویب سائٹ کا نام تو بتاؤ، کوئی تمہاری ویب سائٹ ہے؟ کہنے لگا کہ وہ alislam.org. تسلیم کر گیا. میں نے آن لائن وہ کتاب کھول کے دکھائی تو سب کچھ دکھایا. کہنے لگا کہ یہ ویب سائٹ بھی تمہاری بنائی ہوئی ہے. چل
بتائیے قادیانی کو منوانے کا کوئی ایک طریقہ بتائیے, کوئی نسخہ بتائیے, کوئی طریقہ تو بتائیے جی. اچھا شاہ صاحب ایک اور بات دیکھیں, آپ نے صرف 2 الفاظ بولے مرزا غلام احمد یا مرزا غلام قادیانی کی وفات کے حوالے سے, تو دیکھیں نیچے سے جو قادیانی مربی ہے مولا بس کے نام سے, پتہ نہیں مبارک یا کیا اس کا نام, مجھے نہیں پتہ صحیح, تو وہ جناب آگے سے کہہ رہا ہے جناب ان کی زبان دیکھو. حیرت کی ہاں, بات یہ مولا بس سے مجھے یاد آ گیا, بہت اچھا یاد کروایا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ مرزا قادیانی کے اوپر وہی نازل ہوئی تھی مولا بس. اچھا مولا بس وہی, ہاں یہ مولا بس کی وہی پتہ کب نازل ہوئی تھی. یہ اسلامی قربانی صفحہ 12 کے اوپر جو قاضی یار محمد صاحب نے لکھا ہے نا کہ مرزا قادیانی ایک دفعہ عورت بن گیا تھا اور اس کے ساتھ جناب گیم بجائی تھی جلاش نے آ کے اور رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا تھا. وہ آگے سے کہتا ہے کہ سمجھنے والے کے لیے اشارے کافی ہے. تو یہ جب گیم بج رہی تھی نا تو اس وقت یہ وہی نازل ہوئی تھی مولا بس. جا کے دیکھ لیجئے تذکرہ, اگر حوالہ چاہیے ہوگا مولا بس آ کے اوپر طلب کر لینا, حوالہ دے دوں گا میں. اچھا شاہ صاحب اگر آپ اس بات کو اس انداز سے دیکھیں, جی جب مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب میں لکھ رہا تھا مسیح کو کیا ہوا, انجیل نازل ہو رہی اور کنجری سے تیل ملوا رہا, نعوذ باللہ من ذالک, تو یہ کون سی زبان تھی جی؟ اوئے ہوئے, اس نے تو کسی نبی کو چھوڑا ہی نہیں, اللہ تک کو نہیں چھوڑا. گالیاں اور بد کلامیاں, اور ایسا غلیظ انسان کائنات میں آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. ہاں جی, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مرزا قادیانی کی کتابیں جب ان کے سامنے کھلتی ہیں تو ان کو گشی کے دورے پڑتے ہیں, جبکہ یہ وہی کتابیں ہیں جو کہ الفضل اخبار ہے, 5 جون ہے 1934 کا شمارہ ہے, اور صفحہ نمبر 6 کے اوپر موٹی سی سرخی لکھی ہوئی ہے حضرت مسیح موتر لہ شلوار اور قرآن کی تفسیریں, اور لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موتر لہ شلوار کی کتابیں قرآن کریم کی تفاسیر ہیں, اور یہ مرزا قادیانی کی کتابیں جو ہیں یہ قرآن کی تفسیریں ہیں. اور خود مرزا قادیانی کہتا ہے روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 62 کے اوپر کہتا ہے لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے تو ہماری کتب مصوفہ سے اپنے دعویٰ کو ثابت کرے ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے. وہ کہتا ہے اگر تم لوگوں نے مجھے سچا کرنا ہے یا جھوٹا کرنا ہے تو میری کتابوں سے مجھے کرو, میری کتب مصوفہ سے مجھے کرو. اگر مسلمانوں نے مجھے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو میری کتابوں سے, اگر قادیانیوں نے مجھے سچا ثابت کرنا ہے تو میری کتابوں سے. اور جو ایسا نہیں کرتا وہ ہوتا کون ہے؟ وہ بے ایمان ہوتا ہے اور خیانت پیشہ ہوتا ہے. بھائی تم ہمیں یہ چاہتے ہو کہ ہم بے ایمان بن جائے اور خیانت پیشہ بن جائے؟ ہم تو مرزا کی کتابیں ہی کھولیں گے. پھر مرزا قادیانی کیا کہتا ہے روحانی خزائن جلد 5 ہے صفحہ 547 اور 48 کے اوپر وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ تل کا کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودت وینتفع من معارفها ویقلبنی ویصدق دعوتی الا ذریۃ البقایا. وہ کہتا ہے میری یہ جو کتابیں ہیں, میری کتابیں, مرزا قادیانی کہتا ہے سارے مسلمان بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن جو کنجری کے بچے ہوتے ہیں نا وہ میری کتابوں کو قبول نہیں کرتے. ذریۃ البقایا کا مطلب ہوتا ہے کنجری کے بچے. یہ ترجمہ خود مرزا قادیانی نے کی ہے. یہ ترجمہ بھی کسی قادیانی کو چاہیے ہوگا تو ہم سے رابطہ کر لیں, ابھی ادھر بیٹھے ہوئے سرے 10 حوالہ دے دیں گے. مرزا نے ذریۃ البقایا کا ترجمہ کنجری کے بچے, رقاصہ کے بچے اور جناب زانیہ عورت کے بچے اور فاحشہ عورت کے بچے ترجمہ کیے. تو وہ تو کہتا ہے کہ میری کتابوں کو صرف جو مسلمان ہیں بڑی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور جو نہیں ان کو میری کتابوں کو اچھی نگاہ سے دیکھتے وہ تو رنڈی کے بچے. مطلب کیا ہوا؟ تو ساری قادیانیت رنڈی کے بچے ہو گئے. بھائی محبت کی نگاہ سے تو قادیانی ہی نہیں نہ دیکھ رہے. ہم تو کتابیں پڑھ رہے ہیں, ہم تو پڑھ کے سنا رہے ہیں, کتابیں تو تم نہیں دیکھتے. شاہ صاحب یہاں علامہ مفتی مبشر شاہ صاحب کی بات ہی کو یہ حقیقت آپ کو بتاتا ہوں امتیاز صاحب. یہاں برطانیہ میں جی ہلو ایک سٹی ہے, وہاں حاجی افضل صاحب ہیں, گولڑا شریف کے مرید ہیں. تو ان کی مسجد میں قادیانیوں کے بارے میں کوئی سخت زبان استعمال کی گئی. تو انہوں نے وہاں کی جو پولیس اسٹیشن ہے پولیس کو انفارم کیا کہ ہمارے خلاف یہاں پہ بات کی گئی ہے.
تو وہ جو سارجنٹ تھا اس نے جو چیئرمین تھے مسجد کے حاجی افضل صاحب کو فون کیا کہ جناب آپ کی مسجد کے اندر کوئی ہیٹ کی بات ہوئی ہے، کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو جو حاجی افضل صاحب ہیں ان کا سوشل ورک اور وہاں نیٹ ورک کونسل کے ساتھ انہوں نے کہا چیف صاحب آپ نہ آئیے، میں آپ کے پاس آتا ہوں، اب ذرا بات میری توجہ سے سنیے گا۔ جی جی تو وہ گئے وہاں پر، اور مرزا یہ جو ذریۃ البقایا یہ 7 کتاب لے گئے اور اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی لے گئے۔ اچھا، حاجی افضل صاحب کو اس پولیس والے جو تھا اس نے چیف نے کہا کہ تم نے قادیانیوں کو گالیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ چیف صاحب چونکہ انہوں نے آپ کو گالی دی تھی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تو میں نے جواب میں ان کو پھر گالی دی۔ تو چیف جو کانسٹیبل تھا اس نے کہا مجھے کیسے نہ وہ جانتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے پوچھا کہ چیف صاحب آپ بتائیں آپ کس کو مانتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو، میں تو عیسائی ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ مرزا غلام قادیانی کو مانتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں تو نہیں مانتا، کہ آپ پھر کنجری کی اولاد ہیں؟ تو اس نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں کنجری کی اولاد ہوں؟ تو یہ کتاب دکھائی کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مرزا کی تعلیم کو نہیں مانتا، اب کانسٹیبل نے قادیانیوں کو بلایا، کہا یہ تمہارا لٹریچر ہے، جب تم دوسروں کو کہہ سکتے ہو تو ریئیکشن کے طور پر تمہیں بھی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ برطانیہ کا واقعہ ہے۔ اس نے قادیانی کو انٹرٹین ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا تمہارا لٹریچر یہ ہے۔ تو قبلہ مفتی صاحب میں جو گزارش کروں گا، اصل ابھی تک یقین جانیے ابھی تک قادیانیوں کا لٹریچر پبلک کے سامنے نہیں آیا۔ یہ میری بات قوموں میں لکھ لیں مفتی صاحب۔ پاکستان کی مساجد کے کتنے ممبرز ہیں جو اچھی انداز میں اس کو ایڈریس کیا گیا ہو؟ مفتی صاحب جی 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 میں نے مائک میوٹ کیا ہوا ہے جی۔ آرمی پولیس والے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، میرے خیال میں جب عوام کو اصل ان کے جو عقائد ہیں کہ محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی اور ہو سکتا ہے، ابھی تو اسلامی ممالک کے پریزیڈنٹ اور وہاں کی جو حکومتیں ان کو خبر نہیں ہے۔ یہ ہے کام کرنے والا کہ پاکستان کے ممبر سے قادیانیوں کو صرف یہ نہیں ہے کہ ان پہ لعنت بھیج دو اور گھسیٹی کہہ دو، لعنت بھیجنا جائز ہے، دیتے ہیں، لیکن اصل جو بات ہے نا دماغوں میں، نوجوان نسل میں، یہ جو امتیاز صاحب نے بھی کہا نا کہ وکٹم کارڈ، ان کے وکٹم کارڈز کو کاؤنٹر کریں۔ میں یہ بیان عرض کروں گا، یہ مظلوم نہیں ہے، مسلمان مظلوم ہے، بالکل درست ہے۔ اس پر ورک کریں۔ یہ جو انہوں نے عالمی سطح پر اور پاکستان کے اندر اور جا کے پھر ادھر اوباما اور ٹرمپ کے پاس جاتے ہیں، جی ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، اصل ابھی تک حقیقت ان کی آشکار کرنا ہمارے اوپر قرض ہے، جو آپ کر رہے ہیں، امتیاز صاحب کر رہے ہیں۔ اور ابھی دیکھیے نا، یہ بٹ صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی ایک اشتعال انگیز مولوی، میں ابھی بھی ان کو کہتا ہوں اوپر آ جائیں، مجھے جو مرضی کہے، مجھے پرابلم نہیں ہے، ابھی یہ اتارنے کی بھی ضرورت نہیں، مجھے اشتعال انگیز مولوی کہے، مجھے دنیا جانتی ہے کہ میں اشتعال انگیزی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ گزاری یہ ہے جب آپ انبیاء کرام کو، اب آپ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی مثال دے تو وہ تو حکمران بن گئے تھے، سارے ان کے زیر نگیں آ گئے تھے۔ حضرت نجاشی کے پاس گئے تھے تو نجاشی مسلمان نہیں ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ تم نے کیا کیا جی؟ تم کیسے مثال دے سکتے ہو؟ مرزا صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، ابھی تک تم غلام ہی ہو۔ تو یہ میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھا حوالہ ہے، مثلا یہ انت منی بمنزلت اولادی۔ اب اسی ایک پوائنٹ کو میرے خیال میں جو اگر پاکستان میں مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، دیگر علماء کرام ہوں، تو یہ پمفلٹ اور مساجد میں ممبر کے موقع پر یہ بتایا جائے کہ ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے، اور اس کو مزید بہتر پیرائے میں، تاکہ صرف جذباتیت نہ ہو، کہیں پر ہمیں اپنا کیس بیان کرنا پڑے تو ہم کہیں کہ جناب یہ ظالم لوگ ہیں۔ محمد رسول اللہ پر کسی کے اختلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، احمد پر، مجھے دیکھیے میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں قبلہ مفتی محمد شاہ صاحب کہ اماں انگوٹھا لگاتی اس سے پوچھے کہ اماں احمد کون ہے، ایک ہی جواب۔ کیمبرج یونیورسٹی کا پروفیسر پوچھے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر سے، پی ایچ ڈی سے پوچھیں، جامعہ ازہر کے سربراہ سے پوچھیں کہ احمد کون ہے، جو قرآن پاک میں سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں ہے، ایک ہی جواب ہوگا،
किसी का है इख्तिलाफ इसमें पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में? नहीं। तो ये तमाशा तो इन्होंने बनाया ना कि अहमद के नाम पर भी इख्तिलाफ किया, तो जालिम तो ये हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस बात को अच्छे पैराए में अपनी नस्लों के और घुट्टी में डालना चाहिए कि कादियानियत ने जो जुल्म किया है उस जुल्म को मस्जिद के मिंबर पर, टीवी पर तो खैर क्या कुव्वतें हैं, टीवी पर तो बयान नहीं करने देते, पाकिस्तान का जो सरकारी टीवी उस पर तो आप बात भी नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब, मुफ्ती मोर्शिद साहब, पीछे कौन सी कुव्वतें हैं जो टीवी चैनल्स, जो मुसलमानों का जो टीवी चैनल है PTV, उस पर कादियानियत के अकायद को बयान ही नहीं करने दिया जाता। और मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कोई ऐसा वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट की नशरियात लाइव की जाए और कादियानियों का भी आ जाए, कादियानी भी आ जाए और पूरी दुनिया सुने कि जनाब ये क्या है, कादियानियत है क्या। अभी तक तो उन्होंने छुपाया हुआ है। और असम्बली की कार्रवाई भी मिर्ज़ा नासिर की रिक्वेस्ट थी कि इसको प्रिंट ना किया जाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जी शाह साहब, मुफ्ती बशीर साहब, आप कुछ बात करना चाहते हैं, उसके बाद चलिए हम बात को क्लोज़ करते हैं यहाँ पे फिर। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये एक हवाला दूंगा कि जहाँ पे जब मिर्ज़ा कादियानी ने अल्लाह बन गया, उसने कायनात को तख्लीक किया, तो वो फिर बाद में सजदे भी करवाता था। ये शायद आप लोगों के लिए एक अनोखी बात होगी। मिर्ज़ा कादियानी को ये कादियानी सजदा किया करते थे। हाँ, कादियान में सजदे होते रहे हैं मिर्ज़ा कादियानी को। हवाला नोट करिए, सीरतुल महदी है, सफ़ा 66 है, हिस्सा चहारम है, और कादियानियों की हदीस नंबर 1085। हजरत मसीह मुतरलह शलवार के पास खाकी वर्दी और बूट पहने हुए आया और सर पर कुल्ला और पगड़ी थी। वो आकर हजरत साहब के सामने झुक गया। ये सफ़ा नंबर जो नीचे वाला सफ़ा है, नीचे वाला सफ़ा 101 से लेकर के 126, 128 तक, और ऊपर वाला जो सफ़ा है 1979 से लेकर 2006 तक, ये सारा वो ही आपको हवाला जात मिलेंगे कि जो ये कादियानियों का इसराइल के साथ, यहूदियों के साथ गठजोड़ है। और ये मैं खुलासा जिक्र कर देता हूँ, सिर्फ खुलासा। हवाले सारे मौजूद हैं, अल फजल अखबार के हवाले, मकतूबात के हवाले, और मिर्ज़ा कादियानी की किताबों के हवाले, और सब हवाले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हरफे इकबाल का हवाला, मजमूआ इश्तिहारात के हवाले, और गांधी जी का अखबार बंदे मातरम का हवाला, और ये बड़े हवाले आपको मिल जाएंगे। और तकरीबन 100 से ज़्यादा हवाले जात यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख लें। खुलासा ये है कि यहाँ पे साबित किया गया है कि इन कादियानियों को यहूदियों ने खड़ा किया था, मिर्ज़े कादियानियों को भी यहूदियों ने खड़ा किया था। और फिर जनाब क्या इसका नाम है, जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान की मुखालफत सबसे ज़्यादा कादियानियों ने की और यहूदियों ने की, यहूदियों ने की है। और ये जो इसराइल बनवाया था, इसराइल बनवाने के अंदर यहूदी थे, ये कादियानी थे, सॉरी कादियानी जमात ने बनवाया था ये इसराइल। अच्छा, और यहाँ पर वो सारे हवाले और भी आपको मिलेंगे कि कश्मीर को कादियानियों ने प्लेट के अंदर रख के ना ये इंडिया को दिया था, और पीछे यहूदी साजिश थी। अच्छा, ये मैंने खुलासा बता रहा हूँ भाई, तफसील के लिए ये मैंने आपको हवाला दे दिया, वहाँ पे पढ़ लें जाके, कोई मुश्किल ही नहीं है, कोई मुश्किल है ही नहीं। बल्कि मैं तो इम्तियाज़ आपको ये कहूँगा कि ये जो हवाले मैंने बताए हैं ना, ये चौथी जिल्द है, आप भी नोट कर लें, और इसके ऊपर पूरी ब्राड करनी है, पूरी ब्राड करनी है, और इन्हीं हवालों को पढ़ के बस सुनाना है, बस
تحقیقات کرنا، ریسرچ کرنا یہ لوگوں کا کام ہے، جا کے دیکھیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے نا ڈسکس ہونی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے. یہ اصل میں جو ربوے کے اندر بیٹھے ہیں یہ منی اسرائیل ہے، یہ یہودی ایجنٹ ہیں. ابھی بھی دیکھیں پاک بھارت کا مسئلہ چھڑا ہے ٹک ٹاک کے اوپر ہی. قادیانیوں نے وہ بکواسیات پاک فوج کے بارے میں بکی ہیں، اللہ مان والا فیض، اور ایسے جاگ نکال رہے تھے منہ سے. اور جب بھارت کو منہ کی کھانی پڑی اور ہماری افواج نے اٹھا کے پٹکائے تو جناب ایسے موتر کی جاگ نہیں ہوتی ویسے بیٹھ گئے یہ قادیانی، ان کا منہ کالا ہوا ہے جی. وما علینا الا البلاغ. جی جزاک اللہ جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. شاہ صاحب آپ کچھ اختتامی کوئی میسیج کوئی بات کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم شاہ صاحب. میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک تو لازمی بات ہے کہ ہم نے اپنا پیغام پہنچانا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا، لیکن ہم نے آسان انداز میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. قادیانیت کا اصل چہرہ پبلک کے سامنے ابھی تک بے نقاب نہیں ہوا اور اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے استنبول میں قادیانیوں کے کچھ حضرات موجود ہیں. اگر طیب اردوگان تک یہ بات پہنچے کہ ایسی کمیونٹی بھی ہے جو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ خود بھی قاری قرآن ہے، قرآن پڑھتا ہے اور مدرسے سے پڑھا ہوا ہے. اب خلا کیا ہے کہ اس تک بھی یہ بات اچھے پیرائے میں نہیں پہنچائی گئی کہ جناب ایسی کمیونٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک اور بندہ بھی ہے جس کا نام محمد بھی ہے اور رسول بھی ہے. اب مجھے بتائیے امتیاز صاحب، یہ فکر ترکی میں چلے گی؟ سوال کسی ہی پیدا نہیں مسلم ہوتا. تو یہ کرنے والا کام ہے علماء کرام کو، وفود کو، جسٹس تقی عثمانی صاحب کو، مفتی منیب الرحمان صاحب کو، اور اس میں کوئی ہم غیر قانونی بھی کوئی بات نہیں کر رہے. تو قرآن کے متصادم، میں پھر عرض کر رہا ہوں، متوازی اسلام سے پیرلل کوئی اور نظام اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، اس کو روکنا میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے. عقائد کے اندر تحریفات کرنے کی کوئی بھی کسی سطح پر بھی کوشش کرے، آئیڈینٹی اور شناخت کو گڈمڈ کرنے کی کوشش کرے، یہ میرے بچوں کا بنیادی حق ہے کہ میں ان تک حقیقی اسلام پہنچاؤں. کسی جگہ پر بھی کوئی چیٹنگ ہو رہی ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ جو اس کو کہتے ہیں یہ ایکسٹریمزم ہے. اور غیر محسوس انداز میں مسلمانوں، میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ یہ ختم نبوت، یہ کوئی دہشت گردی یا شدت پسندی کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے مجھے بتائیے. جس طرح عقیدہ توحید ہے ویسے عقیدہ ختم نبوت ہے. یہ کوئی سیاسی نعرہ تو نہیں ہے ہمارا، یہ تو ہمارے عقائد میں ہے. تو اس لیے آپ حضرات کو ذہانت سے، حکمت سے، دانائی سے اس مسئلہ کو ڈسکس کرنا ہے، اور پاکستان کے مساجد کے ممبر سے بھی اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ قادیانیت ہے کیا، ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے. ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے علماء جو ہیں، وہ جو پاکستان میں سفیر ہیں، ان کو لیٹرز لکھیں، ان سے ملاقاتیں کریں، ان کو دعوت دیں. سعودی عرب ہے، قطر ہے، ان کے جو ایمبیسیڈر ہیں، یہ جو ہے حقائق ان تک پہنچائے جائیں کہ جناب اصل مسئلہ کیا ہے، آپ اس سے ایگری ہیں. وہ جب ان کو، میں سمجھتا ہوں ابھی تک نہیں بتایا گیا، یقین جانیے بتانے کی ضرورت ہے. یہ میری گزارش ہوگی. جزاک اللہ خیرہ. جی شاہ صاحب بہت شکریہ. امتیاز بھائی تھوڑی سی بس بادشاہ جی کی باتوں سے ایک بات کرنی ہے. بڑی زبردست بات کی ہے یار. کل کی بات، پرسوں کی بات ہے کہ ایک قادیانیوں کی عربی کے اندر براڑ لگی ہوئی تھی. تو اب عاجز کو عربی بولنی نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی ہے، سمجھ جاتے ہیں وہ بھی، مطلب یہ جو لیٹسٹ جو جدید عربی ہے اس کے کچھ الفاظ ہمیں سمجھ نہیں آتے. اور ہم تو چونکہ وہ گرامیٹیکلی جو عربی ہوتی ہے اس کو صحیح سمجھ پاتے ہیں، قرآن اور حدیث والی عربی. اچھا، اب وہ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی، میں اب تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ
کہ فصیح عربی لیٹسٹ جو موجودہ عربی ہے وہ بولنا اس کو آتی ہو، اور ساتھ وہ قادیانی کتب کے حوالے یا مطلب قادیانیت کے اوپر اس کا وسیع مطالعہ ہو. بندہ ایسا چاہیے تھا. بڑی نظر دوڑائی، مجھے ایک بندہ نہیں ملا، واللہ ایک بندہ نہیں ملا. حالانکہ دنیا بھر کے مجاہدین ختم نبوت اللہ کے حکم سے عاجز کے رابطے میں، لیکن ایک بندے پر بھی میری نظر نہیں گئی. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگوں کو تیاری کرنی پڑے گی اور بڑی وسیع پیمانے پر کرنی پڑے گی. ابھی امتیاز ہے اور وہ جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں راشد کیا نام ہے وہ بھائی کا، عدنان رشید بھائی. رشید، ہاں عدنان رشید. اب ان دونوں کو دیکھ کے واللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو یار انگلش میں ترجمانی کرنے والے کوئی تو ہے، اور تو کوئی نہیں تھا. تو اس طریقے سے مختلف زبانوں کے اندر آپ کو کام کرنا پڑے گا بھائی. ابھی تو اے آئی کی بھی سہولت آ گئی ہے. اللہ کے بندو، ہم تو مولوی لوگ ہیں، کتاب و قلم والے، ہمیں اتنا کوئی حساب بھی نہیں پتا. تو جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ہمارا یار، بڑے بڑے نوجوان ہیں، تو وہ اے آئی کی کوئی مطلب بروئے کار لا کے کوئی دنیا کی مختلف زبانوں کے اندر، ترکش کے اندر، فرینچ کے اندر، جرمن کے اندر، عربی کے اندر، اور عربی کے بھی پھر مختلف وہ ہیں مطلب وہ بول چال کے، وہ کیا اس کو انگلش میں کہتے ہیں. جی مفتی صاحب قبلہ، ہم نے عربی زبان میں جامع ازہر کے مصر کے پڑھے ہوئے ہمارے نوجوان یہاں پہ شیخ اسرار رشید ہیں، ہاں ہاں جو ہاں حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے ہی پڑھے ہوئے، پھر وہ مصر گئے، وہاں سے وہ فصیح عربی بولتے ہیں. انگلش کے بھی شیخ اسرار رشید ان کا نام ہے، اور قادیانیوں نے ان کو مناظرے کا چیلنج بھی دیا ہوا ہے. شیخ اسرار رشید اور عدنان جی رشید جی صاحب جانتا ہوں، وہ جنہوں نے غالباً زہر بھی پیا تھا. ہاں جی، تو وہ جو ہیں تو وہ مطلب عربی جو ہے وہ بول سکتے ہیں. اسی طرح میں نے ایک مثال دی ہے، اور یہاں کافی الحمدللہ تیار ہو رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ یہ جو موومنٹ ہے نا جی، کہ نوجوانوں کے اندر بھی باقاعدہ ہمارے یہاں لیسنز ہوتے ہیں، ان کو حوالہ جات بھی سنائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ 2-3 سالوں میں یہ جو عربی زبان کے ہمارے ڈیبیٹر ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئیں گے. شاہ جی آپ دونوں ہستیاں، دین محمد سیالوی صاحب اور آپ، واللہ ایک تو آپ عالم دین ہیں، اور دوسرا آپ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، آپ مطلب بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور آپ، میں کہتا ہوں کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ. شاہ جی کچھ ایسا حکمت عملی اور تدبر سے کریں. میرے رابطے میں ایک ہیں مصر کے ڈاکٹر ابراہیم بدوی صاحب، وہ اتنا مطلب کوشش کر رہے ہیں، اتنی کوشش کر رہے ہیں. ان کو ایسے بندے کی ضرورت ہے کہ جو ان کی زبان بھی جانتا ہو عربی، اور ساتھ وہ مفتی صاحب جی میں عرض کرتا ہوں، مفتی صاحب یہ کہ ہمارے ساتھ یہ امتیاز صاحب بہتر جانتے ہوں گے کہ یہاں جو یورپ ہے نا جی، جی جی مائک ذرا، یہاں قادیانی ہم سے 70 سال پہلے آئے ہوئے ہیں 1900 میں. اور افریقہ میں گیا ہوں، وہاں پر بھی انہوں نے جب سلطنت برطانیہ تھی تو انہی کی چھتری پر جہاں جہاں سلطنت برطانیہ، وہاں قادیانی کا بیج ڈالا گیا، وہاں پھیلا دیے گئے. اور اب دیکھیں 4-5ویں نسل وہاں پر جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے. پاکستانی یہاں برطانیہ یورپ میں، یہ یعنی فرسٹ ورلڈ وار میں تو یہاں نہیں آئے. مجھے جو یہاں بزرگ ملے جو سیکنڈ ورلڈ وار میں یہاں پر آئے، ایز اے مبلغ نہیں آئے تھے، وہ روزی کے لیے آئے. اب یہ جو شعور ہے یہ اب ڈیولپ ہو رہا ہے. اور بلکہ یہاں پر تو جو مجھے عرب ملے نا جی، عربوں میں پتہ ہے قادیانی نے کیا پھیلایا ہوا ہے؟ یہ امتیاز صاحب غور کیجیے گا. عربوں میں قادیانی نے پھیلایا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کا ایک سیاسی مسئلہ تھا. یہاں جو عربوں سے میں ملتا ہوں تو ان کو انہوں نے یعنی اس طرح کا معاملہ کہ مثلا شیخ یحییٰ یوسف جو ہے، وہ جو زیتونہ میں ہوتے ہیں، وہ لاہوریوں کے بارے میں ان کا پہلے اور موقف تھا. تو انہوں نے 60 سال چونکہ پرانے ان کا یورپ کے ساتھ تعلقات، سر ظفر اللہ خان جو وزیر خارجہ تھا، اور مفتی صاحب 1947 سے لے کر 1953 تک عملاً پاکستان قادیانیوں نے چلایا ہے. یہ بات میری غور کریے. بیرونی ممالک میں جو ایمبیسیڈر لگائے، وہاں پر بندے جو لگائے وہ ظفر اللہ خان نے لگائے. ابھی بھی ان کے جو جراثیم ہیں، وہ جو ہے نا ایمبیسیز مختلف ممالک کے اندر، ان کے جراثیم وہاں بھی ابھی تک موجود ہیں.
تو یہ جو سازش ہوئی ہے مفتی صاحب، ہم تو صرف ایک نا یعنی نعرے بازی لگا کے، اور یہ اندر بڑی گہری جڑیں ہے. تو ہم جو آپ کو حضرات کی توجہ دلاتے ہیں، پھر جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے حضرات ہیں انہیں یورپ کا اندازہ ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے. وہاں بیٹھے ہوئے وہ فتویٰ داغ دیتے ہیں کہ یورپ کے یا امریکہ کے جو معاملات ہیں، تو یہاں پر پاکستان کے ساتھ تو گہری سازش ہوئی ہے، اسلام کے ساتھ گہری سازش ہوئی ہے. اور یہ جو جڑیں ہیں، پھر ظفر اللہ خان جو تھا وہ ادھر سے وزیر خارجہ تھا، تو بیرونی دنیا کے ساتھ کس کا تعلق تھا؟ مجھے بتائیے ذرا امتیاز صاحب. 1947 سے جی لے کر 1953 تک جو بیرونی ممالک ہیں، ظفر اللہ کا ظفر سر ظفر اللہ خان جو تھا وہ وزیر خارجہ تھا نا، جس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا. اللہ. تو جناب ساری امبیسیاں کس کے انڈر تھیں؟ ظفر نواب لیاقت علی کو شاہ جو جی شہید شاہ جی یہ دیکھیں، یہ چور، ان چوروں کی چوری دیکھ لیں. جب یہ 1947 کے بعد 1948 کے اندر ہی وہ بن گئی تھی، ختم نبوت کی مجلس اور ختم نبوت کی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی تھی. تو یہ الفضل اخبار میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امتیاز بھائی لگتا ہے جانا چاہ رہے نہیں، آ جانا ہے اچھا انہیں بس اچھا یہ ہے مختصر. یہ الفضل کے اخبار ہی غائب کر دیے ہیں. وہ اس میں سب کچھ کچا چٹا کھل تھا. اتنی جی مخالفت کی تھی انہوں نے پاکستان کی، اتنی مخالفت علمان والا کی. جی مفتی صاحب، انہوں نے تو کرنا، میں اب مختصر یہ کرتا ہوں، انہوں نے تو کرنا ہے، اب بھی کریں گے. ہم نے کیا کرنا ہے اس پر زیادہ گفتگو کیا کریں ہم. انہوں نے تو کرنا ہی ہے، جو غدار ہوگا پاکستان کا، اسلام کا. ہم نے کیا، ہماری ترجیحات کیا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا. تو ہماری جو ترجیحات ہیں، پرائرٹیز ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے. ایک تو میرا یہ ہے کہ لا آف لینڈ، ملکی قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں، نہیں تو ختم نبوت کو انہوں نے سازش ان کی یہ ہے کہ یہ ختم نبوت از ایکول ٹو شدت پسندی. ختم نبوت کے عنوان کو یہاں یورپ میں بھی جہاں ختم نبوت کا لفظ آتا ہے تو ان کی جو ایجنسیاں ہیں وہ اس کو لنک کرتی ہیں ایکسٹریمزم کے ساتھ. میں جو گزارش کرتا ہوں، امتیاز صاحب، کیا یہ ایکسٹریمسٹ ہیں؟ یہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں؟ کیا یہ انتہا پسند ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو قادیانیوں کا وکٹم کارڈ ہے اس کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے. اور اگر آپ ایسے الفاظ کا چناؤ کریں گے، مثلا یہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ مجاہد ختم نبوت، اب یہاں کی ایجنسیاں جب مجاہد کو ٹرانسلیشن کرتی ہیں تو یہ امتیاز صاحب مجاہد ختم نبوت آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں جی مجاہد صاحب، تو جب وہ ایجنسیاں امتیاز صاحب انگریزی میں کریں گے تو کیا کریں گے مجاہد کا؟ جہادسٹ. تو آپ کر رہے ہیں، وہ عملاً کچھ کر رہے ہیں اس کا. آپ تو ایک ڈیبیٹر ہی ہے نا، کیا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں جی یہ جو داڑھی ہے، ان کی داڑھی ہے جناب امتیاز صاحب کی، یہ فیس دیکھیں جی، نہیں اس کا اور بھی کرتے، آرمڈ فورس، سولجر، واریر، مجاہد کا لفظ واریر. مقصد میرا یہ ہے کہ جس نے جو کام کر رہا، ہماری آرمی ہے، پاکستان کی آرمی نے کام کیا، الحمدللہ، ہمیں فخر ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو اپنا ہے، آپ اس سینس میں نکال سکتے ہیں کہ مجاہد کا معنی کیا ہے، پھر آپ کو آگے تعویلیں کرنی پڑیں گی. تو اس لیے جو بندہ جتنا کام کر رہا ہے وہ ٹائٹل اپنے ساتھ کیا لگائے، مبلغ لگا لے، ڈیبیٹر لگا لے. جس سے دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہو تو اپنے حکمت کے ساتھ، میں اکثر کہا کرتا ہوں، بعض کہتے ہیں جی وہ بڑا بہادر ہے. مثلا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ تھے، تو کفار نے گھیر لیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ حالانکہ جواب تو یہ تھا نا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا راجل یہدینی الی صراط مستقیم، یہ وہ بندہ ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اب یہ حکمت کا تقاضا دیکھیے. تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ جس دنیا میں کام کر رہے ہیں، یورپ میں کام کر رہے ہیں، تو وہاں کے جو ملکی قوانین ہیں، اسی طرح سے آپ پاکستان کے اندر بھی. اچھا مفتی صاحب، میں آپ کی وساطت سے، ابھی پاکستان والے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ جو ہے وہ قادیانیوں کی جو وہاں کسی کا گھر ہے تو سویلین وہاں چڑھ دوڑیں، یا ان کا جو کوئی مرکز ہے. آپ کا کام ہے رپورٹ کریں وہاں پہ. جو اتھارٹیز ہیں، اس سے پاکستان کی پھر بدنامی ہوتی ہے. آپ ادھر جو اتھارٹیز ہیں ان کو آپ رپورٹ کریں. وہاں جو کام کرنا ہے وہ پبلک نہ کرے، بلکہ کون کرے؟ وہاں جو اتھارٹیز ہیں وہ اپنا کام کریں.
ہم قوانین کے ملک ہمارا ہے پاکستان، وہاں پر جو قوانین ہیں ہمیں بھی ان کی پاسداری کرنی ہے، قادیانیوں کو بھی پاسداری کرنی ہے پاکستان کے قوانین کی۔ اب پاکستان کے قوانین کیا ہیں؟ امتیاز صاحب، کیا سویلین کو حق ہے کہ وہ کسی کی پراپرٹی پر جا چڑھ دوڑے؟ بالکل نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ آپ ان چیزوں کا خیال کریں کہ مفتی صاحب تو کیس ہمارا بڑا مضبوط ہے، یعنی کیس ختم قادیانی اتنے جھوٹے ہیں اور اتنا دھوکھا ان کے ہاں، ان کے دو چہرے ہیں۔ ابھی آپ نے لو فار آل اور ہیٹڈ فار نن کو ایکسپوز کرنا ہے۔ یہ ابھی جو آج امتیاز صاحب نے حوالہ دیا، پکے کافر، وہ کہاں کی تمہاری لو فار آل جناب؟ جزاک اللہ جناب، بہت شکریہ امتیاز بھائی، السلام علیکم ورحمۃ۔ جی شاہ صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال احوال ہیں بھائیو؟ سب خیریت؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ جناب، بالکل سب خیریت۔ اور آپ نے اگر گفتگو سنی ہو عامر بھائی، اس میں اگر آپ کچھ اپنا ان پٹ دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ میں سر آن اینڈ آف آ رہا تھا، بڑی معذرت چاہتا ہوں، مگر محفل بڑی پر نور سجی تھی، میں نے سوچا کیوں نہ مرچوں کا ایک بورا سرحد پار تھوڑا سا پھینک دیا جائے حاضری لگا کے، تو میں نے اس لیے سر عامر ایک منٹ ذرا معذرت۔ اچھا میں نا اصل سے نکلنا ہے اسی تیرے معذرت۔ اچھا پتہ کیا یار، ایک بات سمجھ لیں، شاہ جی نے جو باتیں کی ہیں حق، واللہ حق، بالکل حق، لیکن میں اپنا تھوڑا سا عرض کروں کہ پتہ کیا، میرا نا مزاج ہی ایسا ہے، میرا بھائی مزاج ہی ایسا ہے، میں اس کو بدلنا بھی چاہتا ہوں، بدل ہی نہیں پا رہا، اور میں بدلنا بھی نہیں چاہتا، میں چاہتا بھی نہیں، میں جو ہوں جیسا ہوں ایسا ہی ہے۔ میں نے اپنی زبان کو تلوار بنایا ہوا ہے، ہاں میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، میرے پاس ہمت نہیں ہے، میں برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایمان کا افضل ترین درجہ تو وہی ہے، لیکن دوسرا درجے کے اوپر میں فائز ہونا چاہتا ہوں زبان کے ساتھ۔ شداء الکفار، ہم ان کی تنبیہ اتاریں گے، بس مجھے یہی کہنا تھا۔ جی عامر۔ زندہ باد، زندہ باد جی، زندہ باد۔ دیکھیں، یہ تو آقا دو جہاں محمد و احمد فداہ ابی و امی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے نشان اور ان کے سمٹمز اور ان کا جو فیچرز ہیں وہ تو قرآن میں بیان کیے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو میں یہ جو بات مفتی صاحب نے کی ہے یا شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے، شاہ صاحب کی گفتگو میں مڈ میں آیا ہوں، آن اینڈ آف چل رہا تھا، میرے خیال سے ایک ذکر ہوا تھا مجاہد کا یا اس ٹرم کا جو میں سن پایا ہوں۔ مکمل بات مجھے نہیں پتا، تو یہ نہ ہو کہ میں کوئی غلط تبصرہ اس پہ کر جاؤں، تو مگر مسئلہ یہاں پر یہ ہے، اصولی چیز، قادیانی حضرات جو اپنا منہج اور نظریہ ریاست کو لے کے، مسلم کمیونٹی کو لے کے، اسلام کو لے کے عالمی سطح کے اوپر پیش کر رہے ہیں، چاہے کھلے الفاظ میں یا دبے الفاظ میں، وہ صریح طور پر اسلام اور مسلمانوں کے مخالف ہے۔ لہذا اگر مسلمانوں کا کوئی شدید قسم کا ریئیکشن آتا ہے تو وہ جسٹیفائڈ ہوتا ہے، بٹ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، خون خرابہ، قتل و غارت، معصوم کے ساتھ نقصان پہنچانا، یہ اسلام کے وہ اصول ہے جن کو کوئی بھی پھلانگ نہیں سکتا، کوئی بھی۔ تو اس چیز کے تو قائل، البتہ نظریاتی طور پر اپنی زبان کو تند اور تیز طریقے سے دلیل کی روشنی میں رکھنا، اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی مسئلہ ہے۔ خود قادیانی حضرات آپ دیکھیں، صبح و شام جو زبان، میں نے ایک بار آپ کو پہلے ذکر کیا تھا، یہ ہمیں کہتے ہیں جی ہمیں بدترین کافر کہتا ہے، بدترین۔ میں نے حوالہ الفضل کا پیش کیا، میاں محمود کیا کہتا ہے، امتیاز بھائی آپ کے سامنے، میاں محمود کہتا ہے ایک بدترین دشمن عیسائیوں سے لیا جائے، ایک بدترین دشمن ہندوؤں سے لیا جائے، ایک بدترین دشمن ملحدوں سے لیا جائے، کہتا ہے یہ لاہوری بدترین دشمنی میں ان سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، یہ الفضل میں لکھا ہے، فضل میں۔ اور جب تمہارے اپنے رویے اپنے مخالفوں کے ہاں یوں ہیں، اور یہ معاندین، وہ جو 50s کی جسٹس منیر نیازی نے کمپائل کی تھی اپنی فائنڈنگز 1953 میں،
اس نے ان فائنڈنگ کے اندر میں نے دکھایا, اسکرین کے اوپر ہم نے دکھایا ہوا ہے, اس نے انگلش میں مینشن کر کے پوری دنیا کے سامنے ان کو تمنچے مارے, وہ یہ کہ بشیر الدین محمود احمد میاں کی تقریریں اشتعال انگیزی پر مبنی تھیں, انتشار انگیزی پر مبنی تھیں, مسلمانوں کو آپس میں اور پاکستانی ریاست کے اندر افتراق اور انتشار اور خلفشار پھیلانے کے جو ہے وہ نیت سے کی گئی تھیں. لہذا مسلمانوں نے اس پر پھر رسپانس دیا. کوئٹہ کی تقریر پیش کی گئی جس میں معاندین, مخالفین, اب اٹھ کھڑے ہو, تم تیاری پکڑو. مرزا بشیر الدین محمود کی آپ تقریریں سنیں, وہ قادیانی نوج خدام الاحمدیہ کو باقاعدہ اس نے ایک ملیٹنٹ گروپ کے طور پر پریزنٹ کیا, ملیٹنسی, وائلنس. وہ بندہ کہتا تھا ان کو چانٹا پڑ رہا ہوتا ہے, باقاعدہ یہ لکھے ہوئے ہیں. مرزا بشیر الدین کہتا ہے ان کو کوئی پکڑ کے مارنے لگتا ہے تو دوسرا احمدی کہتا ہے یہاں سے نکل جاؤ, اور کہتا ہے تھوڑے سے پیسے کرو ہم کیس کر سکے اس کے اوپر. کہتا ہے بھڑتے کیوں نہیں ان کے ساتھ, بھڑتے کیوں نہیں. تو یہ حقیقت ہے ایک چیز کی, آپ دیکھ لیں جہاں ان کے پاس تھوڑی سی پاور آتی ہے یہ مسلمانوں کے گلے گھونٹنا شروع کر دیتے ہیں. آپ یہاں کسی احمدی کو اٹھائیں سٹیج کے اوپر, یقین کریں میں منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہوں وہ آپ کو بولنے دے گا, آپ کو یہ بھول جائے گا کہ آپ کی براڈ ہے, وہ آپ کے گلے کو پڑ جائے گا آگے. اور ہمیں انہوں نے اپنی براڈ سے بلاک کیا ہوا ہے. آپ چلے جاؤ, آپ کو بولنے نہیں دیتے. وہ 4 مسخرے بیٹھے ہوئے تھے, آپ ان کے پاس بات کرنے کے لیے گئے ہیں, کبھی کوئی کہتا نہیں تسی جواب بھی نہیں دینا, پھر یہ بھی نہیں کرنا, وہ بھی نہیں کرنا. بھئی کرنا کیا ہے پھر؟ آپ پبلک سٹیج اوپن کرتے, اگر اتنی شرمندگی اور نکاتی اور ضلالت آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے تو پھر پبلک فورم اوپن کیوں کرتے ہو؟ پبلک کو کہتے کیوں کہ بھئی آؤ, جب وہ آتے ہیں سوال پوچھتے ہیں پھر آپ بغلے جھانکتے ہو. تو بہرحال یہ جو میں سن پایا ہوں امتیاز بھائی اس پہ میں نے بات کی, مگر چونکہ ماشاءاللہ احباب, علمی احباب موجود ہیں, شاہ صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ, دوسرے ظفر اللہ شاہ صاحب بھی موجود تھے, آپ بھی تھے, تو میں نے اس صحبت سے فائدہ اٹھانا اور اس مجلس سے جو ہے وہ رحمتیں سمیٹنا یہ مناسب سمجھا. اور کچھ لوگ, ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے قادیانیوں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانا, دوری کرنا, تو ان مجلسوں کے اندر موجود ہونا یہ ہمارے اتفاق اور اتحاد اور ہمارے کٹ کی علامت ہے. الحمدللہ, جزاک اللہ. جی عامر بھائی جزاک اللہ خیر, ماشاءاللہ آپ نے بہت آسان انداز سے اپنی ان پٹ اس میں دی, اور خاص طور پہ جو آپ نے آخری بات کی ہے نا وہ بہت اہم ہے. اور انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا جو معاملہ ہے اس میں امت کا منہج ہمیشہ سے یہی رہا ہے, یہ پوری امت کا مقدمہ ہے اور اس کو ہمیشہ پوری امت نے متحد ہو کے لڑا ہے. اور اسی طرح شاہ صاحب نے جو تجاویز دی ہیں بہت اہم ہیں. انشاءاللہ وہ تمام چیزیں ریکارڈنگ میں بھی آ گئیں, تو اس کو تمام احباب دوبارہ اس کو سنیے گا, اور اس میں جس حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنا کردار ادا کریں ضرور کریں گے. تو ایک مرتبہ پھر میں یہی کہوں گا جی کہ اگر جو کہ اسٹیج پہ آپ دونوں احباب ہی موجود ہیں, مصطفیٰ اگر آپ بھی کوئی اختتامی کلمات کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم, عامر بھائی کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم, جس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو بھی یہاں پہ کلوز. اختتامی یہی ہے امتیاز کے واللہ بڑی بس اللہ کی تقدیر ہے نا, تقدیر کے معاملے اللہ نے ہر ایک کو کوئی ایک کام سونپا ہوا ہے, اس نے وہی کرنا ہے تقدیر کے معاملے. تو بس مفتی مبشر بس جیسا ہے بس اس کو جو تھا نصیب میں وہی ہے. تو بھائی بڑے پڑھے لکھے یار, بڑے نوجوان, بڑے پڑھے لکھے یار, وہ ہے نا فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. تو بھائی آپ لوگ اے آئی کو بروئے کار لاؤ, اور ٹیکنالوجیز بڑی آ گئی ہیں, تو ان کو یہ ختم نبوت کے کام کو مختلف زبانوں کے اندر کریں بھائی, کریں, بہت ضرورت ہے, بہت اچھا ضرورت ہے. اپنے یوٹیوب کے چینل بنائیں, ٹھیک ہے, اور چینل زبانوں کے الگ الگ کرنے, عربی کے اندر الگ, ترکش کے اندر الگ, اور جو بھی زبانیں بڑی بڑی جو زبانیں, بس یہی میں نے کہنا تھا. جی جزاک اللہ خیر. جی شاہ صاحب آئیں. شاہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اے آئی جو ہے نا یہ جہاں فائدہ دیتی ہے دھوکہ بھی بڑا دے جاتی ہے. تو یہ بھی ذرا, ایک ساتھی 2-3 ملے جی, وہ کہنے لگا جی میں نے چیٹ جی پی ٹی اس میں جو کچھ ڈالیں گے نا سوال, اب وہ شیئر کسی کا ہوگا, وہ لگا کسی اور کی طرف دیا جائے گا. تو اس حوالے سے یہ بھی احتیاط رکھیے گا. دوسری بات جو مفتی صاحب نے کہا, قادیانیت کے بارے میں کسی مسلمان کا کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. یا اب امتیاز صاحب ہیں,
لیکن ان کا اپنا ایک انداز ہے گفتگو کرنے کا. اب اگر ان سے کوئی کہے کہ جناب آپ نرم گوشہ رکھتے ہیں تو یہ تو نہیں ہے کوئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غدار ہو اور قرآن کا باغی ہو اس کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. لیکن کس طرح کام کرنا، منزل سب کی ایک ہے، لیکن راستے جو ہیں، طریقہ جو ہے وہ اپنا اپنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے میں نے قادیانیت کو کاؤنٹر کرنا ہے، کیسے لاجواب کرنا ہے. ابھی جو عام طور پہ قرآن پاک کی بات کی جاتی ہے، ابھی انہی کی براڈ پر آ کر وہ ایک قادیانی نے جھوٹ بولا تھا. اب اگر ہم یہ کہیں جی ہم نے تو قرآن کا حوالے سے جواب ہی نہیں دینا، تو یہ تھوڑا سا میں آپ کا مفہوم وہ نہیں ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ قادیانیت کا قرآن پاک سے لینا دینا کیا ہے؟ اگر ٹک ٹاک پر وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہوں اور پھر ہم کہیں کہ ہم نے ان سے قرآن سے بات نہیں کرنی، تو اس میں تھوڑا سا کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو کہ جب قادیانی قرآن سے دجل کر رہا ہو تو ایک عالم دین پر یہ لازم ہوتا ہے کہ اس کے جھوٹ کو بے نقاب کرے. میرا یہ موقف ہے. ان کو لاجواب کرنے کے لیے، ان کو بھگانے کے لیے، جیسے تاجدار گولڈا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سیف چشتیہ ہی پڑھ لیجئے گا، کاؤنٹر کیا، رد کیا، دیگر کو تو پڑھ لیجئے گا. تو اس لیے یہ محاذ بھی خالی نہیں چھوڑنا. اس محاذ پر بھی کام کریں، مرزے کے کردار پر بھی کام کریں، اور مختلف نوعیتوں کے کام ہے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. میرا یہی پیغام ہے. باقی جہاں تک ہے کہ ان کو جواب دینا، ابھی وہ آئے تھے، وہ انبیاء کرام کی طرف جانے لگے تھے، امتیاز صاحب نے اس کو روک دیا. تو یہی ہمارا کام ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آ رہی ہے، امت میں شعور جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی اب جو نوجوان علماء ہیں، میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پر وہ بھی آ رہے ہیں. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت کام کیا. ان کا جو ختم نبوت فورم ہے، ابھی بھی گوگل پر کوئی حوالہ آپ کو تلاش کرنا ہو تو مفتی صاحب نے ایک تاریخی کام کیا ہے. وہاں اگر آپ کوئی حوالہ چاہیے ہوگا تو آج بھی گوگل پر سرچ کریں گے تو ان کا جو ختم نبوت فورم ہے وہ آتا ہے. تو میں ان کی جو اس حوالے سے کارکردگی ہے وہ لاجواب ہے. اور جیسے امتیاز صاحب کام کر رہے ہیں، دیگر حضرات کر رہے ہیں، تو یہ اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ. جی شاہ صاحب جزاک اللہ خیر. جی عامر بھائی آپ کچھ اختتامی کلمات جناب ارشاد فرمائیں. نہیں امتیاز بھائی، جب علماء نے اپنے اختتامی کلمات کہہ دیے اس کے بعد ایک طالب علم کی حیثیت اور جسارت ہوگی، اور میں اس کو گستاخی سمجھتا ہوں. ہاں البتہ اگر کوئی اور ہوتا اس کے بعد تو ضرور پھر میں بات کرتا، مگر میرے خیال سے انہوں نے سیر حاصل بات کر دی ہے. بہت جزاک اللہ جی. جی عامر بھائی اور آپ سب احباب کا خاص طور پہ ہمارے جو اہل علم حضرات ہمارے ساتھ آئے، آپ سب کا میں خاص طور پہ مشکور ہوں جی. اور میری بس یہ درخواست ہے کہ جو ظفر اللہ شاہ صاحب نے بات کی ہے نا، کہ ہمیں وقت کے تقاضوں کو بھئی ہمیں جو ہے نا اس کے نفس پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا، اور جو اس وقت کے تقاضے ہیں جس میں اس کاز کا فائدہ ہے، جس احسن انداز سے، جس بہتر انداز سے، جہاں جہاں ہم موجود ہیں، جس کیپیسٹی میں ہم کام کر سکتے ہیں، ہم سب کو اس کام کا حصہ بننا ہے. ہر ایک کا جو کام ہے اس کی حیثیت اپنے اپنے جگہ پہ موجود ہے، ایک قطرے کی حیثیت سے، اور یہ تمام قطرے مل کے ہی ایک دریا اور ایک سمندر کی شکل اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھائی سب کے کاموں کو قبول فرمائیں. جو ہماری کمی کوتاہی اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیں، اور جتنا اونچا اور مبارک یہ کام ہے، اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ہمیں اس عمل اور اس کام کے شایان شان اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ اخلاق عطا فرمائیں، وہ اعمال عطا فرمائیں، وہ فکر عطا فرمائیں، وہ منہج عطا فرمائیں جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور جس پہ ہمارا اللہ راضی ہے. اور انشاءاللہ آپ سے جناب دوبارہ ملاقات ہوگی نیکسٹ براڈ کے اندر. ونس اگین میں سب کا شکر گزار ہوں، خاص طور پہ مبشر شاہ صاحب کا، ظفر اللہ شاہ صاحب کا، اور عامر حق بھائی تشریف لائے، سب کا شکر گزار خاص طور پہ ہوں میں جناب. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔